شب قدر کا وظیفہ بتا دیجئے. شب قدر کی دعا ہے، یہ بطور وظیفہ آپ پڑھ لیا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا پڑھنا چاہیے شب قدر میں، کثرت کے ساتھ اس دعا کو یہ پڑھا کریں. الحمدللہ سے مجھے برکتیں. اچھا جنید بھائی، اس دعا کے ساتھ ایک چیز اور عرض کروں گا کہ شب قدر میں یہ دعا پڑھنی ہے. اب یہ کیسے علم ہو کہ آج ہی کی رات شب قدر ہے؟ اللہ، یہ تو طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں مخفی رکھی گئی ہے. یہ مختلف اقوال ہیں. تو بزرگوں نے بڑا پیارا بتایا کہ وہ شخص جو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو حصہ بنا لیتا ہے، اس کی روٹین رہتی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، رات کے پہر میں 3 نمازیں آنی ہیں کہ مغرب، عشاء اور فجر. اور جو نمازوں کے بعد اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لے، روزانہ کی روٹین میں رکھے، شب قدر وہ پا ہی لے گا. سارے سال اس نے پڑھنی ہے گی، ایک سے زائد مرتبہ پڑھنی ہے گی، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد. یہی جو دعا ہے آپ نے جو بتائی کہ روزانہ اس دعا کو پڑھتا رہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی دعا پڑھ لیں. اچھا اسی طرح ایک اور ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے کے اختتام پر یہ دعا آپ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دعا بھی اس کی برکت بھی، جو الفاظ میں نے یہاں گئے کہ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھنے کا معمول رکھا، گویا کہ اس نے شب قدر کو پا لیا ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک معلوم کریں کہ پیٹ کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں اگر پیٹ میں درد ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ 7 مرتبہ یاسین پڑھ کر دم کر لیں. اچھا دیکھیں، کھانے پینے میں سحری میں احتیاط کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم دیکھیں اتنا کھا لیتے ہیں سحری کے اندر، اب کھانے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی، نماز فجر کے بعد تقریباً ایک تعداد جو آرام کرتی ہے سو جاتی ہے. اب جب سوتے ہیں فوراً کھانا ہضم نہیں ہوا ہوتا، پھر جب سو کر اٹھتے ہیں تو سینے پر ایک بوجھ، پیٹ میں درد، ایک طبیعت میں ایک بھاری پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ چلیں اور ایک مناسب مقدار میں آپ سحری کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. درود پاک کے فضائل اتنے کہ میں ساری رات بیان کرتا رہوں، حدیثیں اور واقعات ختم نہیں ہوں گے، مگر تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ اگر درود سے دور ہیں، نبی پاک کے ذکر خیر سے ہماری زبان دور ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر بھی ہم درود نہیں پڑھتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ محرومی ہمارا مقدر ہو جائے. اچھا علماء نے بڑا پیارا فارمولہ بتا دیا. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں اس نے نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا یا سنا اور کسی موقع پر درود نہیں پڑھ سکا، تو اس کو چاہیے کہ پورے دن میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرے. مثال کے طور پہ کوئی اپنی روٹین بنا لے کہ میں نے دن میں فلاں ٹائم 100 بار 200 بار زہے نصیب 313 بار درود پاک پڑھنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو پورے دن میں جتنی بار نبی پاک کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور نہیں پڑھ سکا، تو اب یہ درود پاک پڑھنا اس کا آلٹرنیٹو ہو جائے گا، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. تو ہمیں روزانہ ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھنا چاہیے. اپنے وظائف میں شامل کریں، اپنی روٹین میں شامل کریں. دیکھیں کتنا وقت ہم موبائل فون پر ضائع کر دیتے ہیں، فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ درود پاک میں سچ کہوں، ذکر اور درود یہ اتنا آسان نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، کوئی لمبی ایفرٹ نہیں ہوتی ہے، اور اجر دیکھو تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے بڑے بڑے انعام ذکر و درود کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں. تو پھر ہم کیوں فضول باتوں میں وقت ضائع کریں؟ فار ایگزامپل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک چھوٹا سا آپ سے پریکٹیکل کروانا چاہتا ہوں. ذرا سب مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. آل ٹوگیدر ان تینوں سینٹنس میں، تینوں الفاظ میں ہمیں 15 سیکنڈ لگے ہوں گے. مجھے بتائیے آپ 15 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ کتنی دنیا کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں 15 سیکنڈ میں؟ اربوں پتی بھی اگر کوئی بیٹھا ہو نا تو اس کی بھی جب وہ کیلکولیشن کرے گا تو 15 سیکنڈ میں نہ ہونے کے 15 سیکنڈ میں تو بات ہی شروع نہیں ہوتی، پیسے کدھر سے آئیں گے؟ مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان 15 سیکنڈ میں آپ نے کیا کما لیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے.
ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر میں اگر تسبیح ہاتھ میں ہو اور ذکر و درود زبان پر چلتا رہے تو نہ جانے ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اب تو ویسے بھی رجب کا مبارک مہینہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اس کے بعد رمضان کی آمد ہے۔ یہ تو مہینے اللہ کی یاد کے ہیں، ذکر و درود کے ہیں، تلاوت اور نماز کے ہیں۔ اس میں شروع کر دیجئے، اپنا معمول بنا لیجئے کہ اب روزانہ میں نے ذکر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، کلمہ پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 1 2 3 تسبیحاں درود پاک کی پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیں نور علی نور ہو جائے گا، کتنے برکتیں آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، جو میں نے آپ کو بڑا ہسٹوریکل واقعہ سنانا ہے، اور ایکچولی یہ واقعہ کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ واقعہ اس کتاب میں ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ وہ رب کا کلام ہے اور وہ قرآن پاک ہے، جس کا ایک ایک لفظ حق پر مبنی ہے۔ اور کمال دیکھو قرآن کا، 1450 سال ہو گئے، اب تک کوئی اس کا زبر زیر پیش تبدیل نہیں کر سکا ہے۔ اب تک کوئی اس جیسی دوسری کتاب تو دور کی بات ایک آیت پیش نہیں کر سکا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے۔ اس واقعہ کو سنانے کی 2-3 نیتیں ہیں۔ ایک تو نیت یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، دوسری کہ قرآن نہ پڑھنے اور قرآن نہ سیکھنے کی وجہ سے کچھ احساس بھی پیدا ہو کہ ہمارے رب نے تو قرآن میں کیا کیا عطا فرمایا ہے، مگر ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور کتنا قرآن اور اس کے واقعات اور اس کے احکامات ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ بینگ اے مسلم رب کا پیغام ہے نا، مگر ہمارے پاس بہت سو کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ دیکھیے نا، دنیا میں ہماری زندگی میں ہمارے پاس پیغامات کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میسیجز کا دور ہے۔ ہم سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد، شاید پہلے تو لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، منہ ہاتھ دھوتے تھے، وضو کرتے تھے، مگر ابھی آنکھ کھلتے ہی پہلا کام موبائل اٹھانا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کس کا میسج آیا ہے۔ سب سے پہلے کون سا میسج دیکھتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کسی کسٹمر کا ہوتا ہے، فیملی ممبر کا ہوتا ہے، یا آپ کے باس کا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے پہلے یہ سن لو، ضروری ہوگا۔ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے پیغام ہم سن لیں۔ اچھا، ہمارے پیغام کوئی نہ سنے ہمیں برا بھی لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کو اپنے امپلائی، اپنے سٹاف کو میسج کر دیتے ہیں کہ صبح یہ چیک کیش کروا لینا، یہ بینک میں پیسہ ڈلوا دینا، فلاں کو فون کر دینا، فلاں سامان اٹھا کے وہاں پہنچا دینا، اور بندہ سو جاتا ہے کہ اب صبح اٹھوں گا تو یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اگر صبح اٹھنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ آپ کے امپلائی نے آپ کا میسج سنا ہی نہیں ہے تو کتنا غصہ آئے گا۔ میں نے آپ کو میسج کیا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ آپ کا میسج کوئی نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے۔ 40 سال کا میرا ایک بھائی یہاں بیٹھا ہے، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 25 سال کا بیٹھا ہے۔ 25-30 سال سے تمہیں رب کا پیغام قرآن مل چکا ہے، وہ اللہ کا پیغام پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اور اگر نہیں سمجھا تو قیامت کے دن کیا یہ جواب چل جائے گا کہ اللہ بہت بیزی تھا، قرآن مل تو گیا تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب تو یہ عذر بھی نہیں ہے کہ قرآن عربی میں ہے، ہم اردو بولنے والے، علماء نے اردو ترجمے کر دیے، تفسیریں لکھ دی، آسان۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، پچھلے دنوں ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ پچھلے 1400 سالوں میں علم دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے۔ PDF موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا سے علم دین سیکھا جا سکتا ہے، کتابیں خریدنی موجود ہیں، نہیں خریدنی تو ڈاؤن لوڈ کرنے کی فیسلٹی موجود ہے، آڈیو بکس موجود ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ علم سیکھنا تو آسان ہو گیا، مگر سیکھنے کا شوق ختم ہو گیا۔ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کر کے لوگ علم دین سیکھنے جاتے تھے، 16 سال درس نظامی کرنے جاتے تھے، اس وقت لوگوں کے پاس شوق تھا۔ آج سیکھنا آسان ہے، ہمارے پاس قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پلیز میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو
قرآن کا جو واقعہ مجھے سنانا ہے وہ سناؤں گا. میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے کہ اب جو بھی آئے انہیں پیچھے بٹھائیے گا، ورنہ یہ قرآن و حدیث کی بات کے دوران لوگ آگے آئیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بھی بیان مشکل ہو جائے گا اور آپ کو بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری قوموں کے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ جو واقعات بڑے عبرت والے ہیں. ان قوموں پر عذاب آیا، پنشمنٹ انہیں دی گئی. اس کا ریزن کیا تھا؟ جب تک ہم پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں گے نہیں کہ یار اس وجہ سے فلاں قوم پر عذاب آیا، اس وجہ سے فلاں قوم پر آیا، ہم احتیاط کر لیں ورنہ کہیں ہم پر بھی اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت برباد نہ ہو جائے. تو ہم انشاءاللہ آج سورہ ہود 12ویں پارے میں جو قوم مدین کا واقعہ ہے، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. ترجمہ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اپنی قوم کو دو باتوں کی طرف بلایا. مدین جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے. بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قوم بت پرستی کر رہی ہے. آپ نے پہلے تو انہیں اللہ کی طرف بلایا کہ بت پرستی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور پھر ان کے اندر بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ان کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا کہ جب کسی سے لینا ہوتا تو بڑا جناب اپنا ناپ تول جو بڑا چڑھا کر لیتے تاکہ اس سے زیادہ مال لے لیں، اور جب بیچنا ہوتا تھا تو ایسا ناپ کرتے تھے کہ مال اسے کم جائے اور ان کے پاس وہ مال بچ جائے، گویا حرام کی روزی کماتے تھے. اور اب ان کو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے کہ تم سارے مارے جاؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، مگر وہ قوم جو ہے ماننے کی بجائے الٹا آپ کا مذاق اڑانے لگی. اس قوم نے پتہ کیا کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ قوم کہتی ہے کہ اے شعیب، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اور آگے کہتے ہیں او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. وہ قوم کہتی ہے اپنے مال میں جو چاہیں کرے. ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند آئے ہو، بڑے نیک چلن ہو. اب یہ دو اعتراض اس قوم کے بڑے ریلیونٹ ہیں آج کے دور کے لحاظ سے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم وہ دین چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تم نماز پڑھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا عبادت سکھاتے تھے. تو مفسرین نے لکھا کہ اپنے باپ داداؤں یا بزرگوں یا اپنی برادری کے غلط رسم و رواج کو کنٹینیو کرنا یہ پہلے کے دور کے کافروں کا طریقہ ہے. آج کسی کو دین کی بات کرو، کہتا نہیں ہماری برادری کا رواج ہے، ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے. ارے جناب، ہم تو ہمارا طریقہ یہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری فیملی کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے ملک کا کوئی بھی رواج ہو، اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے تو وہ رواج باطل ہے. قرآن و حدیث کا حکم پہلے، سب سے پہلی بات. اور اب دوسری بات، اس قوم نے کیا کہا؟ اس قوم نے کہا کہ ہمارے مال ہیں، ہم اپنی مرضی جو بھی کریں، ہمارا مال ہماری مرضی. اس زمانے میں یہ نعرہ لگا تھا کہ ہمارے پیسے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہم جیسے چاہے کریں، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تم بڑے عقل مند آئے، بڑے نیک چلن آئے. معاذ اللہ، حضرت شعیب کا مذاق اڑایا، آپ کی پارسائی کا مذاق اڑایا. آج بھی دین کا کام کرنے والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بڑے آئے ہمیں بتانے والے، بڑے آئے قرآن و حدیث کا حکم سنانے والے. تو یہاں دو طرف کی باتیں بتا دوں. جس دین کا کام کرنے والوں کو لوگ ستائیں، مذاق اڑائیں، تو دل چھوٹا نہ کیا کرو. یہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے.
صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا, ولیوں کے ساتھ. ابھی پچھلے دنوں ہم نے خواجہ غریب نواز کا عرس منایا. کیا شان ہے خواجہ خواجگان کی. انڈیا گئے تھے, ہندوستان گئے تو کیا ویلکم کیا گیا تھا, کیا کارپیٹ بچھایا گیا تھا؟ ارے وہاں تو پرتھوی راج چوہان کے فوجی آتے تھے, کھڑا کر دیتے تھے, پانی بھی نہیں پینے دیں گے, انا ساگر پر بھی نہیں جانے دیا, کہ یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھیں گے. میرے خواجہ کو بڑا ستایا گیا تھا. مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ دین کا کام چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں, ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دین کے کام کی طرف, کوئی نیکی کے کام کی طرف, کسی غریب کی مدد کی طرف, کوئی سوشل ورک کی طرف. ذرا سا تھوڑی ریزسٹنس آئی, تھوڑا سا کسی نے دل توڑا, نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں, میں نہیں کروں گا. یہ نہیں کرنا ہے. آپ کا ہر کوئی حوصلہ نہیں بڑھائے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اسلام کی طرف, اللہ کی طرف آپ نے بلایا, 80 لوگ ایمان لائے. کیلکولیٹ تو کرو, سال کا بھی ایک نہیں بنتا, 10 سال کا بھی ایک نہیں بنتا, 100 سال کا بھی ایک, تقریباً 11-12 سال میں جا کے کوئی ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا. اب سوچئے 950 سال اور 80 لوگ ایمان لائے. ہم 2-4 دن میں تھک جاتے ہیں. تھکنا نہیں ہے. اگر کام کرنا ہے تو پھر دل سے کرنا ہے, لوگوں کے لیے تو نہیں کرنا نا. اگر نیکی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. جتنا ستائے جاؤ گے اس کا ثواب اور ملے گا. تو چلیں, ایک بات تو دیندار لوگوں کے لیے ہو گئی. اب آ جائے دوسری بات, کہ جو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یار میرے پیسے ہیں, ہم جیسے بھی کاروبار کریں, ہم آپس میں دونوں مل کے ڈیل کر رہے ہیں, اس پہ سود کہاں سے آ گیا؟ اپنی طرف سے لوگوں نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں. کاروبار کے دوران بھی اپنی طرف سے, بھائی یہ ہم نے آپس میں مل کے طے کر لیا, اس میں گناہ کیسے ہو گیا؟ جناب جواری بھی جوا مل بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں, بدکاری بھی مرد اور عورت راضی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ ہر وہ کام جو مل کر رضا کے ساتھ ہو وہ جائز نہیں ہو سکتا. جس کو شریعت جائز کہے گی, جس کو اللہ اور اس کے رسول جائز کہیں گے, وہ جائز ہوگا. اور جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس پر عمل کرنا بینگ مسلم ہم سب پر ضروری ہے. اس کو تکلیف نہ محسوس کیا کرو. اب دیکھیے گا اس قوم کا آگے انجام کیا ہوا. جس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ریزسٹ بھی کیا, الٹا ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ ایسا نہ کرو, توبہ کر لو, اللہ کی طرف آ جاؤ. اس قوم کی جیداری دیکھیں, بے باکی دیکھیں. کہتے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ أَن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آپ نے کہا دیکھو آسمان سے عذاب آئے گا. اس کی بجائے کہ وہ کہتے حضرت معاف کر دیں, اللہ سے معافی دلا دیں, عذاب نہ آئے, ہم سدھر جاتے. نہیں, انہوں نے کیا کہا, تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو. اگر واقعی سچے دکھاؤ نا عذاب کدھر ہے. اتنا ان کا دل بڑا تھا, اتنا گناہوں پر دلیر تھے. اللہ اکبر. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا نا یہ قوم نہیں مانے گی, بہت سمجھایا, بڑا ان کو اسلام کی طرف بلایا, توبہ کرنے کا کہا, ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو, حرام روزی نہ کماؤ. نہیں مانی نا. انہوں نے پتہ کیا دعا کی, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم نے اور ہماری قوم میں فیصلہ کر, اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر. اب اللہ کے نبی نے جب دعا کر دی تو یہ دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اب جیسے آپ نے دعا کی, دعا قبول ہوئی, اور اب قرآن کہتا ہے اس قوم پر کیسا عذاب آیا. اللہ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ترجمہ, تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا, بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. اب کیسے عذاب کیسے آیا؟ اہل مدین پر آگ کا بادل مسلط کر دیا گیا. پہلے ایک بادل آیا اور اس کے یہ سمجھے کہ کالی بدلی ہوتی ہے نا, سب لوگ خوشی خوشی باہر آ گئے کہ بارش ہونے والی ہے, بڑا سہانا موسم ہو گیا ہے. جب سارے لوگ اس بادل کے نیچے آئے تو اس بادل سے آگ برسنا شروع ہو گئی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا تھا. اتنی گرم ہوا آئی کہ سب جل کر راہ ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ ایک واقعہ ہے. قرآن پاک میں مور دین 100 سٹوریز ہیں, 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں. اس میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں. سچی بات پتہ ہے کیا ہے, ہم پر مہربانی کی گئی ہے, ہمیں پچھلی قوم کی غلطیاں بھی بتائی گئی ہیں, پچھلی قوم کا انجام بھی بتایا گیا ہے, اچھے لوگوں کے انعام بھی بتائے گئے ہیں, غلط لوگوں کے اوپر قہر خداوندی کیسے نازل ہوا یہ بھی بتایا گیا ہے, ڈوز اینڈ ان ڈوز کی لسٹ دے دی گئی ہے. یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, یہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اتنا سب کچھ قرآن میں موجود ہے. مگر انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے اول تو پڑھتے نہیں ہیں, اور جس نے پڑھ بھی لیا تو عمل کرنے کی طرف نہیں آتے. یقیناً ہم پر یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس قوم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو کرنا چاہیں کریں، جواب نہیں دینا پڑے گا۔ آج بہت سارے اجتماعی عذاب تو نہیں لیکن معاشرتی عذاب ہم پر کتنے آئے ہوئے ہیں، کتنی پرابلمز ہیں جو ختم نہیں ہو رہی، کتنے مسائل ہیں جو ہمارے حل نہیں ہو رہے۔ روزی میں بے برکتی، جس سے پوچھو کہتا ہے بڑی بے برکتی ہے۔ پہلے ایک گھر میں کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، اب سارے گھر میں 4 لوگ کمانے والے، پھر بھی پورا نہیں ہوتا، بے برکتی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم حرام کما رہے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رزق کی برکت کہیں اس نے ہم سے نہیں چھین لی۔ اب اس واقعے میں بھی جو ہم سب کے لیے درس ہے، وہ سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہمیں حرام روزی کی طرف نہیں جانا ہے، بالخصوص ناپ تول میں کمی۔ اللہ اکبر، امام غزالی علیہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بھائی کپڑے کا تاجر بیٹھا ہے، کوئی بھائی ایسا کام کرتا ہے جس میں ناپ تول، سبزی ہے، فروٹ ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، اناج ہے جس میں ناپ تول کے معاملات ہوتے ہیں، سنیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کپڑے کا تاجر کپڑا لیتے وقت ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کے اور کھینچ کر دے، وہ بدترین فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے۔ اور قصاب، اور جو قصاب جو ہے اس ہڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا رواج نہیں، وہ بھی بدترین فاسقین میں داخل ہے۔ اور جو شخص غلہ فروخت کرتے وقت عرف و عادت سے زیادہ اس غلے میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے، وہ بھی ان میں داخل ہے۔ اور یہ سب باتیں حرام و ناجائز ہیں، اور ہر قسم کے کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا فرض و ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح دودھ میں پانی ملانا، اچھا مال اوپر، گھٹیا مال نیچے رکھنا، جبکہ مقصود دھوکہ دینا ہو، یہ سب جو ہے گناہ ہے۔ پھل پر، سبزی پر زیادہ پانی چھڑکتے ہیں تاکہ وزن بڑھ جائے، نہیں میرے پیارے اسلامی۔